www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے ایک جملہ سکھایا، بلکہ ایک لفظ سکھایا، اور وہ لفظ ہے عافیت کا، کہ اللہ سے عافیت طلب کرو. یہ عافیت کا لفظ بہت ہی جامع ہے، جامع معنی لفظ ہے. کوئی آدمی بے روزگار ہے تو روزگار کی دعا کرتا ہے، بے اولاد ہوتا ہے اولاد کی دعا کرتا ہے، بیمار ہے تو شفا کی دعا کرتا ہے. یہ دعائیں منع نہیں ہیں، یہ تو مانگتے ہی ہے انسان، اللہ ہی سے مانگے گا. لیکن یہ جو اکثر اور ہر وقت جو چیز مانگنی چاہیے وہ عافیت طلب کرنی چاہیے اللہ سے، کیونکہ عافیت میں رزق بھی شامل ہو جائے گا، کہ رزق دے. اور عام زبان میں آدمی کہے گا اللہ ملازمت دے دے، روزگار دے دے، کاروبار چل جائے. عافیت کا مطلب ہے کہ کاروبار چل جائے، یا ملازمت مل جائے، یا رزق لگ جائے، یا مزدوری لگ جائے، لیکن اچھی جگہ اور حلال ذریعے سے لگ جائے اور حلال مال مل جائے. یہ اس میں شامل ہو جائے گا خود بخود. تو ایک چھوٹا سا لفظ بولیں گے اور بے شمار فائدے حاصل ہو جائیں گے. یہ اللہ اولاد دے دے، جب عافیت طلب کریں گے تو مطلب ہوگا کہ اولاد نہیں ہے تو وہ بھی دے دے، اور جب وہ دے تو وہ صالح بھی دے اور معذور بھی نہ ہو. وہ دے سکتا ہے صالح بھی، وہ دے سکتا ہے بدمعاش بھی، وہ دے سکتا ہے صحیح سالم تندرست بھی، وہ دے سکتا ہے معذور بھی. جب عافیت کہیں گے تو سارے معنی شامل ہو جائیں گے. سفر میں تو سفر میں ہر بے شمار قسم کی مشقتیں آتی ہیں. آدمی ایک دو چیزوں کی تیاری کر کر جاتا ہے، ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں تھا، وہ معاملہ پیش آ گیا. اب جب عافیت مانگے گا تو وہ سب کو شامل ہے. اے اللہ سفر کرتا ہوں، عافیت عطا فرما. تو سفر کی جو فائدے برکات وہ بھی شامل، اور سفر میں پیش آنے والی جو مسائل اور مشکلات ہیں جن کا خدشہ ہے یا جو اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے وہ بھی شامل. اللہ تعالیٰ اس سے بھی پھر بچائیں گے. تو یہ جو دعا ہے عافیت کی، یہ کثرت سے مانگنی چاہیے. بیماری میں بھی عافیت مانگو اور تندرستی میں بھی عافیت مانگو. تو بیمار تو ہوگا انسان، آتی ہے انسان پر بیماری، لیکن آئے اور چلی جائے. آئی اور اللہ نے اچھا معالج اور اچھی دوا فراہم کر دی.
تو یہ سمجھو عافیت سے اللہ نے وقت گزار دیا. یہ نہیں ہے کہ میں عافیت کی دعا جب کرتا تھا تو میں بیمار کیوں ہوا، یہ سوال نہیں کر سکتا. میں جب عافیت کی دعا کرتا تھا تو یہ حادثہ کیوں ہوا. کیونکہ اگر یہ مانگے لفظ اور پھر ہو ہی نہ ایسا معاملہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ زبان سے نکال کر اللہ میاں کو آپ نے جکڑ دیا رسیوں سے، تو اس کی مرضی اور اس کے فیصلے ختم ہو گئے آپ کے اس لفظ کے کہنے سے. اب وہ صرف میٹھا میٹھا ہی آپ کو دے گا اور کڑوا نہیں دے گا، تو وہ تو پابند ہو گیا، وہ اللہ میاں کہاں ہوں گے پھر. تو اللہ سے عافیت مانگو، صحت کی حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی، فراخی کی حالت میں بھی اور تنگی کی حالت میں بھی. فراخی کی حالت ہو، مال بھی اپنا، مکان بھی اپنا، جائیداد بھی اپنی، پھر بھی اللہ میاں ایسی بڑی مصیبت ڈال دیتا ہے کہ وہ آدمی سوچتا ہے کہ جھونپڑی میں رہنے والا کتنا مزے کا زندگی گزار رہا ہے، سکون سے سوتا ہے، صبح کو مزدوری کرتا ہے، شام کو گھر آتا ہے. وہ بنگلوں والا یہ سوچتا ہے اور اسے رشک آتا ہے کہ میرے تو بہت مسائل ہیں، اس کے تو مسائل نہیں ہیں، بس یہی ہے کہ جھونپڑی ہے، 2-4 برتن ہیں، میرے پاس تو ڈنر سیٹ ہونا چاہیے، اور ڈنر سیٹ نہ ہو تو ایک گھر میں میرے بحران ہوگا کہ یہ کیوں نہیں ہے. پھر وہ سوچے گا کہ جھونپڑی والا کتنا مزے میں ہے کہ ایک پیالہ ہے، ایک چنگیر، اسی میں کھاتا ہے، اس میں رکھتا ہے، دھو کے لٹکا دیتا ہے، گھڑے سے پانی پیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بنگلوں والوں اور مالداروں پر بھی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان جھونپڑی والوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں. تو چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، عافیت کا محتاج ہے. مال عافیت کی چیز نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تو ہوتی ہے، نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. سرمایہ عافیت کی چیز نہیں ہے. عافیت تو بہت عجیب و غریب چیز ہے. یہ ایک عجیب جملہ سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد کے لیے جائیں، عافیت مانگیں. حالانکہ جہاد کے لیے جب جا رہا ہے تو پتہ ہے کہ جا کے میں نے کسی کو قتل کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھی زخمی کروانا ہے یا قتل ہونا ہے، پھر عافیت کیوں مانگ رہا ہوں؟ یہ تو کھیل ہی مار دھاڑ کا ہے، اس میں لفظ عافیت کا کیا کام ہے؟ لیکن اس میں بھی عافیت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہی مار دھاڑ جب اس باطل پر ہوتی ہے تو اس کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے اور اسے اس تکلیف پہ کوئی اجر نہیں ملتا. اور یہی مصیبت جب مسلمان پر آتی ہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق کی برکت سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو مصیبت دگنی لگتی ہے. تو یہ کہاں سے آئی کہ مصیبت بھی آئے اور ہلکی بھی لگے؟ یہ دنیا کو کوئی طاقت کر سکتی ہے کام؟ یہ نعمت باپ اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، حالانکہ اولاد سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں. یہ تو ایک قلبی کیفیت ہے جو اللہ کر سکتا ہے پیدا، باپ ماں نہیں کر سکتے. مشکل آئی اور پھر نکل بھی گیا، گزر بھی گیا، یہ اللہ میاں کا کام ہے، بندوں کا نہیں ہوتا گزارنا. تو ہر حال میں اس سے عافیت طلب کرے. لیکن یہ دعا نیک صالح آدمیوں کے لیے، بدماشوں کے لیے نہیں ہے، فرعونوں کے لیے نہیں ہے. ظلم کریں، بدماشیاں کریں، تھانے دار تھانے میں صبح سے شام تک ظلم کر رہے، رشوتیں لے، اور شام کو کہ یا اللہ عافیت عطا کر. یہ اللہ سے مذاق کر رہا ہے، اللہ کو اور غصہ دلا رہا ہے. سپاہی اور پولیس والا رشوت پہ رشوت لیتا ہے، ظلم پہ ظلم کرتا ہے. محکمہ مال میں بیٹھے ہوئے پٹواری ہوں یا جو ہوں، بڑا چھوٹا ظلم پہ ظلم کہے اور کہے کہ یہ اللہ عافیت دے دے. یہ تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے. اسے تو کہنا چاہیے مجرم ہوں، چور ہوں، اللہ ظالم ہوں، چور ہوں،
اس مصیبت سے نکال مجھے، یہ عافیت ہے اس کے لیے۔ رشوت کا مال بڑھایا جائے اور کہے بڑے بہت سوکھا ہوں، اور دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے، اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے مجھ پر، یہ کہتا ہے۔ مہربانی کہاں ہے؟ عذاب ہے اللہ کا۔ جب آنکھ بند ہوگی تو اس وقت تو پتہ چل ہی جائے گا، دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں۔ پھر کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے سی، اسسٹنٹ، فلاں فلاں صاحب یہ مزوں میں گاڑی میں نظر آتے ہیں، ان کی جس مصیبتوں میں جکڑے ہوتے ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پکڑ اور گرفت آتی ہے۔ زکوٰۃ یہ نہیں دیتے، دیں گے بھی زکوٰۃ تو قبول نہیں ہوگی، کیونکہ حرام مال کی زکوٰۃ اللہ کو نہیں قبول۔ وہ تو پیسہ جو بنا ہے خزانہ وہ سب حرام مال سے بنا ہوا ہے، وہ زکوٰۃ کچھ نہیں، بیکار ہے۔ تو نیکی جو ہے، نیکی بھی پھر پھٹکار اور وبال بنتی ہے ان کی، جو اللہ کی رحمت کے بجائے غضب کو دعوت دے گی۔ یہ اوپر سے نیچے تک سب، ہر افسروں کا حال، ہر افسر کا، ہر ملازم کا، ہر چپڑاسی کا یہ حال ہے، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے چند ہیں کوئی خوش نصیب ایسے، اور وہ اللہ میاں رکھتے ہیں ہر دور میں، کیونکہ جب قیامت کے دن پوچھیں گے یہ گڑبڑیں کیوں کی، وہ کہے گا اللہ مجبور تھا، نہ کرتا تو سارا میرا عملہ ہی میرا مخالف ہو جاتا ہے، اور مجھے کچھ بھی نہ کرنے دیتا، مجھے کھڈے لائن لگا دیتے۔ ارے کھڈے لائن ہی لگا دیتے، جہنم میں تھوڑی ڈال دیتے تجھے، کھڈے لائن لگنے سے روزگار بند تھوڑی ہوتا ہے۔ تو یہ عذر نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اسی محکمے شعبے کا آدمی پیش کریں گے کہ یہ بھی اس محکمے میں تھا، اس نے یہ نہیں کیا تھا، یہ بھی ریلوے میں تھا، یہ بھی وابڈا میں تھا، یہ بھی پی آئی اے میں تھا، مینجمنٹ میں تھا، اکاؤنٹس میں تھا، لیکن اس نے نہیں کی کوئی گڑبڑ، اب چپ ہو جائے گا۔ تو اللہ حجت تام کریں گے، سرعام رسوا کریں گے، ہر اعتبار سے ذلت اور رسوائی اس کے گلے کا طوق بنے گی۔ تو ظلم کرتا پھرے، مال دبائے، حقدار کو حق نہ دے، اور کہے اللہ عافیت دے، دفتر سے جائے تو مست اور گھر آ رہا ہے تو مست، تکبر اور اکڑ کسی طرح ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی گردن توڑوں گا، گردن توڑ دیں گے اس کی۔ تو دنیا میں ٹوٹتی ہے، انہی پر اگر کوئی کیس بننے لگتا ہے تو یہ ان کا برا حشر ہو جاتا ہے۔ میں نام نہیں لیتا ان لوگوں کا جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بہت بڑا آدمی، بہت بڑا صحافت کی دنیا کا، جو بڑے بڑے چند اخبار ہیں، ان کے ایڈیٹر کو میں نے دیکھا ہے، حضرت کے کمرے میں بیٹھک میں آیا ہوا تھا، زمین پہ ایسے لوٹ رہا تھا، پیر اور ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ میں اس وقت اس مصیبت میں مبتلا ہوں، میں کیسے نکلوں گا، میرے تو انگلینڈ میں بھی میرا وہ اخبار ہے وہ بھی بند ہو جائے گا، اور لندن میں بھی بند ہو جائے گا، اور یہ مصیبت اور یہ مصیبت، خدا کے لیے مجھے نکالے۔ مجھے اس پہ ترس آیا جب وہ واپس جا رہا تھا بڑی قیمتی سپورٹس کار میں نے کہا بھائی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دو گے، ہم اپنا ڈرائیور بھیج دیں، وہ چھوڑائے گا۔ دماغ ہی صحیح کام نہیں کر رہا تھا، وہ اس مصیبت سے نکلا تو وہی اکڑ پھوں اس کی، میں جانتا ہوں اس کو، وہی فرعونیت، وہی فرعونیت اسی طرح۔ تو ان کا حشر یہ ہوتا ہے، اتنا کمزور ہے انسان، لیکن کس غلط فہمی میں کیا سے کیا کرتا پھرتا ہے۔ فرمایا عافیت طلب کرو، لیکن وہ طلب کرے، فرعون طلب کرے اللہ عافیت دے دے مجھے، نمرود کہے اور ابو جہل کہے اللہ عافیت دے دے، کیسے عافیت ہوگی؟ یہ منہ اور مسور کی دال۔ تو اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن اپنا محاسبہ رکھتے ہوئے جب مانگے گا، ندامت اور شرمساری کے ساتھ، اور اپنی خامیوں کو سامنے رکھتے ہوئے،
پھر اللہ مدد بھی کرے گا, گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی ہوگی اور اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ مذاق کے لیے نہیں ہے, وہ کوئی ٹھیٹھر کا مالک نہیں ہے کہ جو خود بھی لوگوں کے ساتھ مسخرہ پن کرتا ہے اس کے لوگ بھی اس کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں. اللہ ہے, اللہ بہت زبردست طاقت, اس سے کوئی مذاق نہیں کر سکتا. وہ ظاہر اور باطن سب جانتا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں. اس لیے بھکاری بن جاؤ, دماغوں کا کیڑا, دماغوں کا غرور اور تکبر نکال دو. ابھی موقع ہے, کسی وقت بھی جب پکڑ آئے گی پھر معافی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے, اس وقت معافی بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ اس مصیبت سے مجھے بھی بچائے, آپ کو بھی بچائے, سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں, اپنی خامیوں کو دور کریں اور اچھائیوں کو اختیار کرنے کی جد و جہد کریں. ہمارے جامعہ میں 2 حادثات پچھلے اسی ہفتے میں ہو گئے. ایک ہمارے مدرس تھے مولانا عزیز الرحمان صاحب, ریٹائر ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل تھے, پھر یہاں جامعہ میں پڑھا رہے تھے. ان کی اچانک یہاں سے ظہر کے بعد جاتے ہوئے دل کا دورہ ہوا, وفات ہو گئی بیچاروں کی. دوپہر میں دل کا دورہ ہوا, رات تک وفات ہو گئی. اور پرسوں ترسوں ہمارا جوان طالب علم 22-24 سال کا, آخری سال سے جو پہلا سال ہے اس میں پڑھتا تھا, مغرب بعد اسے اچانک اس کا بھی ایسا ہی ہوا کہ اس سے ہارٹ فیل ہو گیا. اوپر یہیں پر ہی اس کے مسجد میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا, ایک دم لمحوں میں ہی چند اس سے ہوئی, وہاں اسپتال لے گئے, وفات ہو گئی تھی. تو اس کے ماں باپ اور خاندان کے لیے ہمیں پریشانی ہوئی, دھچکا لگا, تو اس کے خاندان کو تو بہت بڑا دھچکا ہے. 24 سال کا جوان بچہ, بہت اچھا اور نیک طالب علم تھا, سب نے اس کی تعریف کی, جو اس کے اساتذہ ہیں سب. اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اس کے پسماندگان کو صبر دے, اور اللہ تعالیٰ ناگہانی حادثات سے حفاظت فرمائے. اور پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302.